السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج دسمبر کی 10 تاریخ اور آج 3-4 جو ٹاپکس ہیں ولاگ کے وہ میں آپ سے پہلے شیئر کر لوں، اس کے بعد آپ کو تازہ ترین بتائیں گے دھرنے کا کیا بنا رات کو جو اڈیالہ جیل کے باہر جاری تھا۔ ایک تو یہ ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا یا نہیں لگے گا، اور پابندی لگے گی تو غداری کے مقدمات کی کیا بات ہو رہی ہے عمران خان پہ۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے آج بات کریں گے جو انڈیا میں تقریباً 4,000 فلائٹس کینسل ہوئی ہیں اور لاکھوں مسافر رل گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور مودی صاحب کو کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے یوٹیوبر رجب بٹ، وہ بھی پاکستان واپس آ گئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق ان کو برطانیہ سے نکالا گیا ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں نہیں نکالا گیا، اور یہاں پہ ان کی کیا سچویشن ہے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن میں اس سے اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر چین کیا کوشش اب کر رہا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلنے کی توقعات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنیں اور ان کے پارٹی کے کچھ لیڈرز اور کچھ ورکرز کل شام کے وقت، دوپہر کے بعد یا شام کے وقت سے وہاں پہ موجود تھے، اور ابھی جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں فجر کا تقریباً وقت ہے اسلام آباد میں، اور ابھی یہ اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ جو دھرنا اس وقت سے جاری تھا، کیونکہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی عمران خان سے، ان کی بہنوں کی اور وکلاء کی ایک لسٹ بھی کل دی گئی تھی جن کے مطابق انہوں نے آج وہاں پہ ملاقات کرنی تھی، تو وہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور اس کی پیچھے وہ تلخی ہے جو عمران خان کے اس ٹویٹ سے پیدا ہوئی جس میں اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ذہنی مریض کہا، اور جس کے جواب میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے عمران خان کو نام لیے بغیر ذہنی مریض کہا۔ تو یہ وہ جو تب عمران خان کا ٹویٹ آیا تھا، وہ عظمیٰ خان ان کی جو بہن ہے ان کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ ٹویٹ آیا تھا۔ وہ ملاقات بھی 27 دن بعد ممکن ہوئی تھی، تو اس شرط پر دی گئی تھی کہ باہر نکل کے کوئی بھی پاکستان کی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف ایسا بیان نہیں دیا جائے گا جس سے ملک میں نفرت پھیلے۔ لیکن وہ بیان دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے جیسے کہتے ہیں کہ ریسٹ از ہسٹری۔ آج پھر یہ یہ پھر کل شام سے یہ چل رہا تھا، اور آج صبح یہ ہوا ہے کہ وہ پھر دھرنا دے دیا وہاں پہ بہنوں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی، اور اس دوران کچھ ورکرز کی تلخی بھی ہوئی اپنے لیڈرز کے ساتھ، خاص طور پہ شاہد خٹک کے ساتھ جو پارلیمنٹری لیڈر جن کو بنایا ہے عمران خان نے قومی اسمبلی میں۔ وہاں ایک نوشہرہ سے آئے ہوئے ایک پارٹی ورکر نے ان کے خلاف نعرے لگائے لیڈرشپ کے خلاف، اور ان سے پوچھا، سوال کیا کہ کہاں ہیں وہ جان نثار کارکن جن کے بارے میں نعرے لگاتے ہیں کہ عمران تیرے جان نثار بے شمار، وہ کدھر ہیں وہ بے شمار کارکن جنہوں نے خان صاحب پہ جان نثار کرنی تھی۔ تو مطلب وہ، اور انہوں نے شاہد خٹک سے پوچھا کہ آپ کتنے بندے لے کے آئے ہو یہاں پہ جو آپ آ کے یہاں پہ یہ ڈرامہ کرتے ہو اور ٹک ٹاک بناتے ہو، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ تو اس کے بعد ان کو پکڑ کے لے جایا گیا سائیڈ میں، باریش انسان تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے، سر پہ ٹوپی بھی تھی، اور ایک بالکل جو سادہ دیہاتی سے مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ تھے، اور اس شکل سے وہ عرب حلیے سے لگ رہے تھے، اور ظاہر کمیٹڈ ہیں، اتنی دور سے اپنے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں نوشہرہ سے عمران خان کے باہر اس کی سولیڈیرٹی کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ ورکرز تو نہیں آ رہے، ورکرز تو نہیں کر رہے جس طرح دعوے کیے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک وہاں سچویشن ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی دھرنا چلتا رہا، اور ابھی جو اطلاعات آئی ہے وہاں پولیس نے کارروائی کی ہے، اس دھرنے کے خلاف واٹر کینن سے پانی پھینکا گیا ہے مظاہرین پہ، عمران خان کی بہنوں پہ اور جو دوسرے لیڈرز تھے، اور پھر سردی بہت ہے اس وقت، رات کو اسلام آباد میں کافی سردی ہوتی ہے، ارلی مارننگ اس وقت، لیکن دن کو تھوڑا موسم ٹھیک رہتا ہے۔ بہرحال وہ سردی کے موسم میں ان پہ پانی پھینکا گیا، اور اس کے بعد وہ پانی ظاہر ٹھنڈ ہے تو کارکنان موقع سے پہلے تو انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی، پولیس پہ پتھراؤ بھی کیا، جس میں ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہوا، اگر یہ اطلاع ہو سکتا ہے بعد میں آئے کہ کوئی زخمی بھی ہوا ہے، لیکن ہماری ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی زخمی نہیں ہوا، ابھی کچھ دیر پہلے یہ ہوا ہے۔
اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے وہ کارکنان وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی بہنوں نے، عمران خان کی بہنوں نے وہ اور کارکنان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، اور وہ وہاں سے کچھ دور ایک خالی پلاٹ ہے وہاں پہ چلے گئے، اور ان میں علیمہ خان تھیں، نورین نیازی تھیں، عظمیٰ خان تھیں، اور سینیٹر مشتاق احمد بھی ان میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور خواتین اور کارکنان بھی وہاں پہ موجود تھے اس دھرنے میں، بہت چند ایک لوگ ہی تھے، اور وہ تمام یہ لوگ پانی سے بھیگ گئے، اور پولیس نے ان کو اپنے گھیرے میں رکھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ گورکھپور کی طرف، گورکھپور ناکہ ہے ایک جو ڈیالہ جیل سے تھوڑا پیچھے ہے، اس کی جانب پیدل روانہ ہو گئے، اور پھر یہ دھرنا ختم ہونے کا اعلان ہو گیا۔ تو اس کا وہی جیسے پہلے ہو رہا تھا، اب اس بار بھی وہی ہوا، اور سوائے اس کے کہ کچھ اور باتیں وہاں پہ ہو گئیں، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ کارکنان کی جو میں نے آپ کو بات کی، اور پھر اس کے بعد یہ خبریں بھی آئیں کہ وہاں پہ پولیس نے، پنجاب پولیس نے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی گاڑیاں تھیں، اور شاید کچھ وفاقی حکومت کی گاڑیاں بھی ہوں اس میں، کیونکہ ایم این ایز بھی تھے، پارلیمنٹری سیکرٹریز بھی تھے جو سابقہ ہیں، شاید انہوں نے گاڑی واپس کی یا نہیں کی، لیکن بہرحال سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں تھیں جو پنجاب حکومت نے قبضے میں لیں، ان میں سے کچھ واپس بھی کی گئی، کیونکہ مظاہرین یہ کہہ رہے تھے پہلے، یہ پانی جو واٹر کینن ہے اس کے استعمال سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سرکاری گاڑیاں ساری واپس کر دی جائیں تو وہ مظاہرین وہاں سے مظاہرہ ختم کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ ہوا نہیں، وہ تمام گاڑیاں واپس نہیں کی گئیں۔ تو وہ گاڑیاں ظاہر ہے پولیس کی تحویل میں ہونا، اور پھر یہ تو کچھ پرائیویٹ گاڑیاں بھی لی گئی تھیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تھیں یا نہیں تھیں۔ تو بڑا اچھا کام ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کیوں ایسے یہ چیزیں یہاں پہ پھرتی ہیں؟ اور اس پہ مجھے یاد آ گیا نان کسٹم پیڈ گاڑی سے کہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آصف ہیں، ان کے بیٹے ابوذر نے جو 2 بچیوں کو جو سکوٹی پہ اپنے گھر جا رہی تھی کچل کے مار ڈالا اپنی لینڈ کروزر V8 میں، جو کسی اور سے وہ شاید لے کے آئے تھے کچھ اطلاعات کے مطابق، وہ پتہ نہیں چلا، اس پہ نمبر پلیٹ تو جعلی تھی یہ پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ نان کسٹم پیڈ تھی یا کسٹم پیڈ گاڑی تھی، اور وہ کیسے آئی جج آصف صاحب کے پاس۔ تو یہ سارا کچھ بھی ہو جائے اگر تو مثال بن جائے جج کی، جو طاقتور ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے، اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں پہنچ جائے، اور سپریم کورٹ میں پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے کسی وقت پاکستان کے چیف جسٹس بھی بن جائے۔ تو کیا ایسے لوگوں کو، ایسے مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کو، ایسے کمزور لوگوں کو جو اپنے سرکار جو گاڑی کا استعمال ہی اپنے بچے کو صحیح نہ سکھا سکیں، 16 سال کی عمر میں ان کو گاڑی لے جانے کی اجازت دی انہوں نے، تو اور پھر اپنے بچے کو بچایا، پولیس پہ دباؤ ڈالا، کیا ان کو جج رہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ حکومت ہی فیصلہ کرے گی، نظام ہی فیصلہ کرے گا۔ اور جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں، سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو ہائیبریڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے شفیع اللہ جان کی طرف سے، بیرسٹر گوہر کی طرف سے بڑی اہم بات کی ہے، اور اس پہ زیادہ بات میڈیا پہ ہوئی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ بات کروں۔ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوشش ہے ہماری پی ٹی آئی کی کہ ہم سسٹم میں رہ کر تبدیلی لائیں، اور پی ٹی آئی اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے۔ تو اہم بات اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم میں رہ کر تبدیلی لائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی ڈائیورجنس ہے پی ٹی آئی کی اس پالیسی سے جس میں وہ سسٹم کو گرانا چاہتے تھے، وہ ہائیبرڈ نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ اس کی جگہ کوئی نیا نظام لانا چاہتے تھے، وہ تبدیلی لانا چاہتے تھے، وہ نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے، حقیقی آزادی لینا چاہتے تھے۔ لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ DGI-SPR کی پریس کانفرنس کے بعد اپنی کورس کریکشن پہ ہے، اور اب انہوں نے جو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ وہ نظام کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہے اس سینس میں کہ لڑائی جھگڑے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو غصہ دلائے گی، ان ورکرز کو جن کو باہر بیٹھے یوٹیوبرز روزانہ نفرت اور زہر بھرتے رہتے ہیں، آگ بھرتے ہیں ان کے اندر کا، باہر نکلیں اور ماریں یا مر جائیں، لیکن خود اور ان کے بچے باہر بیٹھے ڈالرز کما کے عیاشی کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک دوگلی سی پالیسی چل رہی ہے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے اور اس کو سیریسلی لیا جانا چاہیے، اور اس میں ایک بات جو
رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے، جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو انجام ہے وہ الطاف حسین جیسا ہوگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ غداری کے مقدمات ان پہ الزامات ہیں، اور لگتا ہے اب کہ ان پہ مقدمات بھی ہو ہی جائیں گے. تو غداری کے الزامات ہیں، جس کے بعد ان پر اور ظاہر ہے پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے. اب جو الطاف حسین سے تشبیہ دی ہے عمران خان کو رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو، اور اس کے ساتھ بیرسٹر گور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سسٹم میں رہ کے تبدیلی لائیں گے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کے اب یہ اس بات پہ غور کریں کہ الطاف حسین بنیں گے عمران خان. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی تقسیم ہو جائے گی، اور اس کو پی ٹی آئی کو ایک وہ دھڑا لیڈ کرے گا جو سسٹم کے اندر رہ کے تبدیلی لانا چاہ رہا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے. جیسے ایم کیو ایم اصلاحی کراچی بنی تھی، پاکستان بنی تھی، ایم کیو ایم پاکستان اصلاح کی اس نے اپنے آپ کی. انہوں نے وہ جو وہاں پہ جس طرح کراچی میں جو مجرمانہ سرگرمیاں تھیں ایم کیو ایم کی، اور جس طرح وہ وائلنس کی سیاست کی طرف چلے گئے تھے، اس سے توبہ کی ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے اور پاکستان بنائی، اور پھر الگ سے وہ چلی، اور پھر پی ٹی آئی اور پھر ایم کیو ایم لندن ایک بن گئی جس کو الطاف حسین لیڈ کر رہے تھے. اور وہ ان کا وہی اسی طرح کے بیانات پاکستان کے خلاف، انڈیا میں جا کے پاکستان کے خلاف تقریریں وغیرہ. تو اس لیے کیا ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک پی ٹی آئی اوورسیز ہوگی اور ایک پی ٹی آئی پاکستان ہوگی، کیونکہ پاکستان میں گراؤنڈ ریالٹیز بہت مختلف ہیں جو اوورسیز کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان میں رہنے والے لیڈرز کو سمجھ آ رہی ہیں. اور جو حقیقت ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس کے مطابق بھی پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کا جو طرز سیاست ہے اس سے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کو فائدہ نہیں پہنچا، نقصان ہوا ہے. ساری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ یا قید خانے میں ہے، یا وہ بھاگی ہوئی ہے، فرار ہے، چھپی ہوئی ہے، باہر نکل کے اپنا افیکٹو رول پلے نہیں کر سکتی. اور اسی دوران شفیع اللہ جان جو خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں اطلاعات پہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان، ہمیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی کوشش ہوگی. اب یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی جو کوشش ہوگی جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. اور جو کیسز ہیں جن کا ذکر رانا ثناء اللہ نے کیا ہے غداری کے، اور وہ 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے حکومت کو، یہ شفیع اللہ جان نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دے. تو 9 مئی کے کیسز، اس میں صرف 2 لوگ رہ گئے ہیں جن کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے، ایک جنرل فیض اور ایک عمران خان. تو جنرل فیض کے کیس کا فیصلہ کب آتا ہے، کیا آتا ہے فیصلہ، کیا سزا ہوتی ہے، بہت کچھ اس فیصلے پہ اور اس سزا پہ ڈیپینڈ کرے گا، جس سے آپ کو وہ سمجھ لیں آپ کے ایک وہ آئینہ ہوگا جس میں عمران خان کی قسمت آپ دیکھ سکیں گے کیا ہوگی اس کیس کے فیصلے کی روشنی میں. تو وہ کیس کا فیصلہ کب آتا ہے اس کے بارے میں واضح طور پہ کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اب بہت سارے اس کے جو بینچ مارکس ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. اب کیس کا فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے جنرل فیض کے، اور اس فیصلے کے بعد پتہ چلے گا کہ چیزیں کیا رخ اختیار کرتی ہیں. اور اس دوران آپ یہ جب میں پابندی کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کل، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے والی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دینی، سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈرز پر، بنانے والوں پر پابندی لگا دینی چاہیے. تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی ہے جس نے بات کی ہے اداروں کے خلاف. تو اگر پنجاب اسمبلی کی قرارداد آ گئی ہے اس پہ، اور اس کے بعد اگر فرض کرے سندھ اور بلوچستان سے بھی یہ قراردادیں آ جاتی ہیں وہاں کی اسمبلی سے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ظاہر ہے حکومت کا ہاتھ مضبوط ہوگا، اس بات کی طرف بڑھے گی کہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندیاں لگائیں. یہ پابندی لگانے سے اور اس کو ایم کیو ایم کی طرح 2 حصوں میں کاٹنے سے کیا گراؤنڈ ریالٹیز بدل جائیں گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال یہ ہے سچویشن اس وقت تک جو پی ٹی آئی کے ریفرنس سے ہے. اور دوسرا، اب اگر ہم بات کر لیں رجب بٹ کی، جو ایک اور یوٹیوبر ہے ڈکی بھائی کی طرح، ڈکی بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، ان پہ بھی یہ الزامات تھے کہ سائبر کرائمز کے تحت مقدمات تھے، جوئے کو پروموٹ کرنے کے، جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرنے کے ان پہ الزامات تھے، اور ان پہ بہت سارے الزامات تھے جس میں لوگوں کو اسکیم کرنا، ان سے پیسے لے کے فراڈ کرنا، وہ الزامات تھے. اور اس کے بعد ان کو
رہائی ملی ہے، اور انہوں نے اپنا ایک ولاگ کیا جس پہ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا جب وہ کسٹڈی میں تھے، لیکن ان کے دوسرا ویو یہ ہے کہ یہ سب ڈرامہ تھا اور انہوں نے واقعی بہت کچھ کیا ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کیے ہوئے ہیں، یہ الزامات ہیں ان پہ۔ تو اگر یہ الزامات ہیں، ان کے خلاف کیسز چلنے چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے، اس طرح اٹھا کے تشدد نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے NCCI کے جو اس کی کریڈیبلٹی بہت مجروح ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ بنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے یہ اتنا بڑا سکینڈل آ گیا کہ پیسے لیے ہیں سرفراز چودھری نے، جو تفتیشی افسر تھے اس کے NCCI کے، اور اس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا ڈکی بھائی کو، اور پھر اس کے علاوہ جو بلاسفیمی جھوٹے بلاسفیمی کیسز بناتی رہی ہے NCCI اور FIA مل کے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور معصوم لوگوں کو پھنسایا جاتا تھا ہنی ٹریپ کے ذریعے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بہت ایک تاریخی فیصلہ بھی آیا ہے۔ تو اس میں اس لیے NCCI کی کریڈیبلٹی بہت مجروح ہو گئی ہے، اور اب شروع میں اتنا گندا نام ملنا، تو اس کا یہ تو نیب کا بھی ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا، تو اب آگے یہ کیسے اب لا کو امپلیمنٹ کر پائے گی اس پہ دیکھیں گے۔ لیکن اب رجب بٹ رجب بٹ برطانیہ چلا گیا تھا اور وہاں پہ وہ رہنا چاہ رہا تھا، سیاسی پناہ لینا چاہ رہا تھا، ازائلم لینا چاہ رہا تھا، اور اس پر بھی وہی الزامات ہیں جو ڈکی بھائی تھے، جوئے کی پروموشن کے، سائبر کرائمز کے، اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کے۔ تو ان کے ساتھ ایک ان کے دوست ہیں ندیم نانی والا، وہ بھی ایک یوٹیوبرز ہیں، اور ان دونوں کو وہاں سے برطانیہ نے جو خبر آئی ہے، مرتضیٰ علی شاہ جیو کے وہاں پہ نمائندہ ہیں لندن میں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو برطانیہ نے جلا وطن کر دیا ہے، ان کو نکال دیا ہے وہاں سے، برطانیہ سے ملک بدر کر دیا ہے، کیونکہ اور ان کے اوپر جو الزامات تھے اس پہ ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے وہاں دہشت گردی کو فروغ ملا ہے۔ یہ الزام پھر مرتضیٰ علی شاہ نے ہی یہ کہہ دیا کہ اسی الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن یہ الزام ان پہ ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ بات مجھے بہت کم از کم عجیب لگی ہے کہ اگر دہشت گردی کو فروغ دینے کے الزام یا ٹیرر فنڈنگ ان کے ذریعے ہوئی ہے، ان کے کسی کام کے ذریعے، اور اس کا ان پہ الزام ہے، تو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ برطانیہ میں گرفتاری ایسے نہیں ہو جاتی، برطانیہ میں جب گرفتاری ہوتی ہے تو کسی وجہ سے، کسی بنیاد پہ ہوتی ہے گرفتاری۔ آپ پہ الزام ہو تو آپ کو گرفتار نہیں وہ کریں گے، آپ کو کہیں گے کہ آپ رہیں، شہر میں رہیں، دور نہ جائیں، کڑا بھی ڈال دیں گے، لیکن گرفتار تب کریں گے جب ان کے پاس پکے ثبوت ہوں کہ آپ کو انڈائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر انہیں گرفتار کیا تھا اور وہ ان الزامات پہ کیا تھا کہ ٹیرر جو نیٹ ورک ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تو پھر ان کو رہا کیسے کر دیا؟ وہ الزامات غلط کیسے ثابت ہو گئے اتنی جلدی؟ تو خیر مجھے اس میں ابھی لگ رہا ہے کہ کچھ اور ایشوز ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے پھر ان کو ملک بدر کیوں کیا؟ اگر وہ الزامات غلط تھے مرتضیٰ علی شاہ صاحب کے مطابق، تو پھر ملک بدر کیوں کیا گیا ان کو مرتضیٰ علی شاہ صاحب کے مطابق؟ تو ملک بدر کرنا غلط تھا، الزام غلط تھے، کیا غلط تھا؟ اور پھر یہ کہ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانت منظور کروائی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج وہ پیش کیا جائے گا، ان کو وہ خود پیش ہوں گے بلکہ، اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ جیل جائیں گے یا ان کا کیس، ان کی ضمانت کنفرم ہوگی۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت، اور کیا پاکستان کا اس میں کوئی رول ہے؟ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر لندن میں ہیں اور وہاں سے وہ بہت سارے لوگوں کو واپس پاکستان لانا چاہ رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کا نام انہوں نے دیا ہے۔ عمران ریاض کا نام نہیں دیا، جس کی وجہ سے عمران ریاض کا نام کسی جگہ پاکستان کے کسی بھی ادارے نے یا پاکستان کے کسی بھی منسٹرز نے مینشن نہیں کیا۔ مینشن کیے دو نام، شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے، جن کو پاکستان واپس لانا چاہ رہا ہے۔ اور بھی نام ہیں لسٹ میں، ہمیں یہ پتہ چلا ہے، لیکن وہ پبلک نہیں کی گئی لسٹ۔ اور اس بات پہ جو یہ الزامات ہیں کہ عمران ریاض یہاں، الزام نہیں، اب تو فیصل وافڈا نے میرے پروگرام میں کہا ہے، مجھے کہا ہے، یہ بتایا یہ کہ انہوں نے عمران ریاض کے والد کی ساتھ ڈیل کی عمران ریاض کو باہر بھجوانے میں، اور آپ فیصل وافڈا نے ظاہر ہے ڈیل اسٹیبلشمنٹ کی بہاف پہ کی، اور باہر جا کے عمران ریاض نے وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ عادل راجہ کو کاؤنٹر کرے گا، اور شروع میں اس نے عادل راجہ کو کاؤنٹر کیا بھی، لیکن اب وہ نہیں کر رہا، یہ فیصل وافڈا کا کہنا ہے۔ تو عمران ریاض ڈیل کے تحت باہر گیا، یہ فیصل وافڈا کہہ رہے ہیں۔ تو اور اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو وہاں سے لانے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان واپس، اس میں عمران ریاض کا نام نہیں ہے،
اس میں صابر شاکر کا نام نہیں ہے، ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست رہے ہیں میرے، اور پھر وہ پیارے ہو گئے اپنے مفادات کو، اور ان لوگوں کو، ان مفاد پرستوں کو جو فائلیں دکھاتے تھے بلا بلا کے اپنے دفاتر میں، جس کا ذکر عمران ریاض نے، جس کا اعتراف جرم عمران ریاض نے کیا کہ ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھیں. اتنے منع کاکے تھے فائلیں دے کے، منع کاکے نہیں تھے، فائلیں بھی دیکھتے تھے، ساتھ نوٹ بھی دکھاتے تھے. فائلیں دکھاؤ، نوٹ دکھاؤ، پھر موڈ بنتا تھا، خالی فائلوں سے موڈ نہیں بنتا تھا. تو وہ نوٹ، خیر اب جنہوں نے نوٹ دیے ہیں وہ جانیں اور یہ جانیں. تو عمران ریاض کا نام نہیں ہے، پبلک نہیں کیا گیا، اگر ہے تو پبلک نہیں کیا گیا. تو اس لیے اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ عمران ریاض یہاں سے ڈیل کر کے فرار ہوئے ہیں، اور ڈیل کر کے فرار ہونے والوں میں ڈاکٹر شہباز گل کا نام بھی ہے جو امریکہ میں ہے. وہ تو مجھے ایک اور سورس نے بتایا، اور وہ سورس کا نام ابھی میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ سورس نے مجھے ابھی اجازت نہیں دی. جب وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو ان سورس کا نام بھی بتا دوں گا. اور وہ سورس کے مطابق ڈاکٹر شہباز گل کو فرار کروانے میں، یہاں سے گارنٹیاں دینے میں ان کی کہ وہ بھی جا کے وہی کام کریں گے جو عمران ریاض کریں گے، ایک ریٹائرڈ جنرل کا ہاتھ ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور اس جنرل نے کہا تھا کہ جانے دیں، اپنا بچہ ہے، بچہ اپنے جا کے دیکھیں کیسا کام کیا ہے، اور عمران ریاض بھی جا کے کیسا کام کر رہا ہے. تو یہ ہے جناب یوٹیوبرز کے بارے میں جو چل رہا ہے اس وقت، اور ان کو جو پکڑا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں رجب بٹ کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے، اور باقی جو انٹر منسٹر وہاں گئے ہیں وہ کتنی کامیابیاں لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے. اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان روایتی دوستی ہے جو ختم نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو تمام معاملات آپس میں بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے، یہ انہوں نے کہا ہے. اس پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں جاری ہیں، اور پاکستان بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے. تو اور چین کی طرف سے بیان آنا اس کا مطلب ہے کہ کچھ بیہائنڈ دا کرٹن کچھ نہ کچھ ہو ضرور رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اور ہماری یہی دعا ہے، خواہش ہے کہ دونوں ممالک، مسلم ممالک امن کے ساتھ رہیں. اس میں ایک غیر مسلم ملک اگر مسلمان ممالک میں صلح کروا رہا ہے تو شرم کی بات اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑنا نہیں چاہیے. تو لیکن پھر بھی لڑ رہے ہیں، اور اس میں قصور ٹی ٹی پی کا ہے، اس دہشت گرد جماعت کا ہے جس کا اسلام سے تعلق ہے، نہ شریعت سے، نہ پختون ولی سے. اور ان سب چیزوں کی مخالفت کر کے اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، پختون ولی کے خلاف چل رہے ہیں، پختونوں پہ حملے کرتے ہیں. پختون بچوں کو انہوں نے شہید کیا اے پی ایس میں، پشاور میں، اور پھر اے پی ایس وانا میں گھسے پختون بچوں کو شہید کرنے کے لیے. وہاں پہ سیکورٹی فورسز نے ان کے خلاف آپریشن کیا اور ان کو مار ڈالا سب کو. اور بھی 70 سے 80 ہزار پختون شہریوں کو شہید کر چکے ہیں یہ دہشت گرد، جن کے جو طالبان، افغانستان کی رجیم، طالبان رجیم سے پیسے لیتے ہیں، پروٹیکشن لیتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ، خیر اللہ کرے ان کے ساتھ یہی سمجھ جائیں، طالبان رجیم ہی سمجھ جائے افغانستان کی، اور ان کا حقہ پانی بند کرے تاکہ یہ اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں بند کریں اور یہاں پہ امن اور سکون ہو. انڈیا میں ایک عجیب ہی طوفان مچا ہوا ہے. انڈیگو فلائٹس ہیں، اور 60 to 70% جو انڈیا کی مارکیٹ شیئر ہے ایئر ٹریول کا، وہ اس کے پاس. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ کمپنی ہے، اور اس کے پاس سینکڑوں جہاز ہیں، 400 کے قریب جہاز ہیں اس کے پاس. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً کتنی فلائٹس میں نے یہاں پہ لکھا تھا، تقریباً 7,000 فلائٹس ان کی کینسل ہوئی ہیں، 4,000 فلائٹس ان کی کینسل ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں. اور یہ فلائٹس جو کینسل ہوئی ہیں اس میں وجوہات یہ 4,000 فلائٹس ان کی کینسل ہوئی ہیں، اور لاکھوں مسافر افیکٹ ہوئے ہیں، اور کئی ہزار مزید ڈیلے ہوئی ہیں. 4,000 تو کینسل ہو گئی اور کئی ڈیلے ہو گئی، اور لاکھوں مسافر وہاں پہ رل گئے. انہوں نے احتجاج کیا، ایئرپورٹس کے اندر نعرے لگاتے رہے. پچھلے یہ 5-6 دن سے یہ وہاں پہ ہنگامہ چل رہا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو سول ایویشن ہے انڈیا کی، اس نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے آپریشن کو ٹھیک کریں. اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو رولز میں تبدیلی کی ہے، پائلٹس کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے. جو انڈیا کی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے، جو وہاں پہ ایک آپ کو یاد ہے گجرات میں ایک جہاز گرا تھا انڈیا کا، برطانیہ کی فلائٹ تھی، اور جس میں تمام مسافر ہلاک ہو گئے تھے. ایک مسافر شاید بچت تھا یا 2.
اور وہ فلائٹ میں یہ تھا کہ پائلٹ کی غلطی ہے، اور اس پائلٹ کی غلطی یہ تھی کہ شاید اسے آرام پورا نہیں ملا۔ اس کے بعد جو انڈین ایویشن کی جو ان کے وہ ریگولیٹر ہے، اتھارٹی ہے، اس نے رولز بدلے اور کہا کہ اب آپ 48 گھنٹے کا آرام ان کو دینا چاہیے 36 گھنٹے کی بجائے ایک فلائٹ کے دوران، ایک سے دوسری فلائٹ کے درمیان، اور جس سے ظاہر کاسٹ بڑھتی ہے ایئر لائنس کی، اور کاسٹ کٹنگ کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ پائلٹ کو زیادہ آرام دیں۔ تھکا ہوا پائلٹ اگر جہاز اڑائے گا تو خطرہ ہی ہوگا نا، تو وہ بہرحال اس کو سیٹ کو اس سے کیا، انہوں نے تو پیسہ کمانا ہے، تو اس پہ مینجمنٹ نے دے ٹویکڈ ود دا سسٹم، اپنے سسٹم میں انہوں نے تھوڑا سا گڑبڑ کی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ فلائٹس کینسل ہوئی ہیں، پھر لیٹ ہوئی ہیں، اور اس پہ بہت وہاں پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ لیکن اس کا ایک سائیڈ اینگل بھی ہے جس پہ مودی صاحب کو میں نے کہا تھا وہ غور کریں اس پہ، کہ ایک تو ان کے سارے دوست ہیں، یہ انڈیگو ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 70% کے قریب مارکیٹ ہے، باقی 30%، 25% ایئر انڈیا کے پاس ہے، وہ بھی ان کے دوست ہیں مودی صاحب کے، تو وہ اپنے دوستوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سول ایویشن اتھارٹی نے رولز میں چینج کر کے پائلٹس کو زیادہ آرام دینے کا کہا تھا، اس بحران کے بعد وہ رولز دوبارہ چینج ہو گئے ہیں اور وہی ویسے پہلے والے ہو گئے۔ کیسا؟ یہ ہے مودی کی دوستی عرب پتیوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ۔ عوام سفر کریں، جہاز گر جائیں، 400-300 مسافر مارے جائیں، کوئی بات نہیں، مودی کے امیر لوگ جو ہیں وہ خوش رہیں، وہ موج کریں۔ باقی تو اتنا بڑا ملک ہے، یہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، اس میں ہر سال خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں، لیکن اگر سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے بھی جائیں، آپ نے انڈین موویز دیکھی ہوں گی، بالی ووڈ کی موویز میں کیسے وہاں کے سیاستدان پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مارنے کا، ہنگامے کروانے کا، سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ گجرات میں کیا کچھ ہوا، بچر آف گجرات مودی کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو ختم کر دیا وہاں سے۔ زوران ممدانی نیو یارک کا میئر کہتا ہے کہ جب میں بتاتا ہوں لوگوں کو میں مسلمان ہوں، گجرات سے، پیپل آر شاکڈ، انہیں شوق لگتا ہے کہ گجرات میں تو مسلمان رہا ہی نہیں، تم لوگ کیسے بچ گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو، میرے والد صاحب تو امیگریٹ کر چکے تھے یوگینڈا، اس لیے بچ گئے۔ تو یہ حالات، یہ ہے، اتنے ظالم ہیں یہ لوگ، اور بی جے پی والے اور مودی صاحب کی پارٹی، تو کچھ خیال کریں۔ اور دوسرا یہ بھی سوچیں کہ پاکستان الیکٹرانک وارفیئر میں بڑا تیز ہے، اور سائبر وارفیئر میں آپ کو پتہ ہے نا، مئی کی جنگ میں پاکستان نے کیا کیا تھا، آپ کے کون کون سے کمپیوٹر سسٹم ہیک کیے تھے، چیک کریں کہیں ایسا کوئی وائرس تو نہیں وہاں گھس گیا کہیں سے آ کے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔